ایک موبائل اسکرین، ہزاروں کمنٹس، لاکھوں ویوز، اور پھر ایک بالکل مختلف منظر۔ وہی شخص جو کل تک اسکرین پر مسکراتا ہوا نظر آتا تھا، آج کورٹ کے اندر مار کھا رہا۔ کیمرہ بند، فلیش نہیں، اور آواز صرف شور۔ یہ کہانی کسی ایک وائرل کلپ کی نہیں، یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب سوشل میڈیا کی زندگی اصل زندگی سے ٹکرا جاتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس ایک انفلوئنسر کی نہیں، بلکہ اس نظام کی جہاں ایک ویڈیو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ کورٹ کے اندر تشدد، وکیلوں کا جھنڈ، اور سوال یہ نہیں کہ کس نے مارا، اصل سوال یہ ہے ایک وائرل کلپ اور پھر کورٹ کے اندر تشدد۔ یہ سب یہاں تک پہنچا کیسے؟ کیا یہ صرف غلط کنٹینٹ کا نتیجہ تھا، یا پھر سوشل میڈیا کے دور میں غصے، جذبات اور قانون کے درمیان کوئی حد ہی نہیں رہی؟ اس ویڈیو میں ہم افواہوں پر نہیں، فیکٹس پر بات کریں گے، نہ کسی کا سائیڈ، نہ کسی کا ورڈکٹ۔ صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب فیم حد سے بڑھ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر فیم صرف ویوز کا نام نہیں ہوتا۔ فیم کا مطلب ہوتا ہے روز کچھ نیا بنانا، روز بہتر، روز زیادہ بنانا۔ الگوریتھم رکتا نہیں، آڈینس بور ہو سکتی ہے، اور کریٹر کے پاس صرف دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو نیکسٹ لیول پہ جاؤ یا پھر غائب ہو جاؤ۔ یہیں سے پریشر شروع ہوتا ہے۔ ہر ویڈیو پر سوال ہوتا ہے، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں، اس بار لوگوں کو کیا سرپرائز کروں۔ اور جب کوئی کریٹر بہت زیادہ مشہور ہو جائے تو اس کی ویڈیو صرف فین نہیں دیکھتے بلکہ کریٹیکس بھی۔ ہر فیم ڈائسیکٹ ہوتا ہے، ہر لفظ کانٹیکٹ سے باہر نکالا جاتا ہے، اور جو چیز کل تک صرف انٹرٹینمنٹ تھی آج وہ سکروٹنی بن جاتا ہے۔ وائرل ٹینشن ایک طاقت ہے، لیکن اس طاقت کے ساتھ ایک خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ریچ اتنی زیادہ نظر، اور جتنی زیادہ نظر اتنی زیادہ شکایتیں۔ یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے، کیونکہ اسٹیج پر کنٹینٹ صرف کنٹینٹ نہیں رہتا، وہ اسکرین شاٹ بن جاتی ہیں، کلپس بن جاتی ہیں، ایویڈنس بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن جو ویڈیوز ہنسنے کے لیے بنائی جاتی ہیں وہی ویڈیو رپورٹ ہونے لگتی ہے، ڈسکس ہونے لگتی ہے، اور پھر قانونی ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب فیم شیلڈ نہیں رہتی بلکہ سپاٹ لائٹ بن جاتی ہے۔ اور اس کہانی میں بھی اس موڑ پر معاملہ انٹرٹینمنٹ سے نکل کر کورٹ تک پہنچا۔ جب کوئی کیس میڈیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا نقصان فیکٹس کو ہوتا ہے، اس لیے یہاں ضروری ہے کہ ہم افواہ نہیں صرف قانونی حقیقت سمجھیں۔ اس کیس میں دو الگ الگ قانونی ایلیگیشن سامنے آئی، اور دونوں کو الگ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا کیس ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرنے سے ریلیٹڈ ہے۔ الزام یہ لگایا گیا کہ کچھ کنٹینٹ ایسا تھا جو لوگوں کے لیے نامناسب یا بے احترامی کا سبب بنا۔ یہاں ایک بات کلیئر ہونی چاہیے، قانون نیت نہیں اثرات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی کلپ یا ویڈیو لوگوں کا ایک بڑا حصہ توہین یا بے ادبی سمجھے تو پھر قانونی ایکشن ٹریگر ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر ایف آئی آر رجسٹر کی گئی، اور اب ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جرم ثابت ہو گیا۔ ایف آئی آر صرف یہ بتاتی ہے کہ ایک شکایت قانونی ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے اور انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے۔ بیل کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ بیل کا سیدھا سا مطلب یہ ہے جب تک کیس چل رہا ہے ملزم جیل کی بجائے قانونی شرائط کے تحت باہر رہ سکتا ہے۔ یہاں فیصلہ ابھی باقی ہوتا ہے، اور فیصلہ صرف کورٹ کرتا ہے۔ دوسرا کیس ڈیجیٹل اور سائبر لا سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں الزام یہ ہے کہ کچھ انفلوئنسر انلیگل گیمبلنگ ایپس یا پلیٹ فارم پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ اس معاملے کو اس لیے سیریس لے رہا ہے کیونکہ ایپس فائنینشیل نقصان، ایڈکشن اور فراڈ سے جڑی ہوتی ہیں۔ انفلوئنسرز پر یہ الزام ہوتا ہے کہ ان کی ریچ اور ٹرسٹ لوگوں کو غلط جگہ انویسٹ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہاں بھی ایک چیز کلیئر ہے، الزام اور سزا ایک چیز نہیں ہوتی۔ الزام کا مطلب ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سزا تب ہوتی ہے جب کورٹ ثبوت دے کر فائنل ورڈکٹ دیتا ہے۔ اسٹیج پر قانون سوالات پوچھتا ہے، جواب تلاش کرتا ہے، لیکن فیصلہ ابھی لکھا نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے کیس صرف آن لائن کنٹروورسی نہیں رہتا بلکہ قانونی امتحان بن جاتا ہے۔ کورٹ کا ماحول عام طور پر سخت ہوتا ہے لیکن محفوظ۔ یہاں جذبات نہیں، قانون بولتا ہے۔ یہاں فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے فورس سے نہیں ہوتے۔ لیکن اس دن یہ روایت ٹوٹ گئی۔ جب کورٹ اپیئرنس کے لیے کیس آگے بڑھا تو کسی نے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ معاملہ صرف آرگومنٹس تک محدود نہیں رہے گا۔ کورٹ کے اندر جہاں صرف وکالت ہونی چاہیے تھی وہاں شور بڑھنے لگا، بحث ہوئی، اور پھر بات ہاتھ اٹھانے تک پہنچ گئی۔ فزیکل اسالٹ کورٹ کے پریمیسز کے اندر یہ وہ لمحہ تھا جب پوری کہانی کا ٹون بدل گیا۔ یہیں سے بات صرف الزام یا ڈیفنس کی نہیں رہی، یہاں سوال اٹھ گیا کہ اگر کورٹ کے اندر بھی قانون محفوظ نہیں تو پھر کہاں؟ اس واقعے نے صرف عام لوگوں کو نہیں
बल्कि कानूनी हलकों को भी हिला कर रख दिया, क्योंकि जो लोग कानून की हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं उन पर भी इल्जाम आ गया था। इस हमले के बाद FIR रजिस्टर्ड हुई। इल्जाम सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि मल्टीपल लॉयर्स पर आया, और जहां से ये केस एक नया मोड़ ले गया। इंस्टीट्यूशन के लिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक वार्निंग थी। वार्निंग कि अगर इमोशन कानून पर हावी हो जाए तो निजाम खुद खतरे में आ जाता है। इसलिए इस लम्हे को बहुत से लोग इस पूरी कहानी का सबसे सीरियस मोड़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ केस सिर्फ रजब भट्ट का नहीं रहा, यहाँ कानून खुद इम्तिहान में आ गया। जब केस कोर्ट से निकलकर मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए तो फिर फैसले जज नहीं करते, क्राउड करता है। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सपोर्टर्स थे जो कहते थे ये सब ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ कंटेंट था, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स थे जो कहते थे फेम जिम्मेदारी के साथ आनी चाहिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। और फिर कुछ लोग सिर्फ गुस्से में बात कर रहे थे। यहाँ मसला ये था कि इमोशन तेज थे लेकिन फैक्ट धीरे। हर कोई अपनी क्लिप ला रहा था, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी कहानी, और धीरे धीरे सोशल मीडिया एक नया कोर्ट रूम बन गया, जहां ना कोई जज था ना कोई प्रोसीजर, सिर्फ वर्डिक्ट थे। लाइक्स और शेयर के जरिए इस शोर में फैमिली स्टेटमेंट भी आ गए, कभी दर्द भरी बात, कभी अपील, कभी सिर्फ ये गुजारिश के फैसला कानून के लिए छोड़ दिया जाए, ना कि क्राउड के जज्बात पर। लेकिन जब कहानी पब्लिक बन जाती है तो नैरेटिव कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सच, आधा सच और अजम्पशन सब एक ही टाइमलाइन पर चलने लगते हैं, और इस मीडिया ट्रायल में अक्सर सबसे पहला इंसानी पहलू खो जाता है। ये वही स्टेज होता है जहाँ केस सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है, सोशल मीडिया से, ना कि कोर्ट से। इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू शायद ये नहीं कि कौन सही था और कौन गलत, असल सवाल ये है कि हम किस दौर में रह रहे हैं। आज फेम बिना फिल्टर्स के होती है, बिना पास के और बिना अंडू बटन के। जो कुछ अपलोड हो जाता है वो सिर्फ अपलोड नहीं होता, वो परमानेंट हो जाता है, और जब ऑडियंस लाखों में हो तो असरात भी रियल होते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल भी उठता है, बोलने का हक, क्रिएट करने की आज़ादी, लेकिन हर आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। कानून ये नहीं देखता कि आप फेमस हैं या नहीं, कानून ये देखता है कि असर क्या हुआ। इस केस ने एक और चीज भी वाज़ेह की, जब जज्बात भड़क उठते हैं तो मॉब मेंटेलिटी रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करने लगती है। कोर्ट हो या सोशल मीडिया, अगर फैसले गुस्से से हों तो निज़ाम कमजोर हो जाता है। और इसीलिए ये केस सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर तक महदूद नहीं रहता, ये क्रिएटर के लिए भी सवाल है, इंस्टीट्यूशन के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, कि क्या हम कंटेंट को समझकर कंज्यूम कर रहे हैं या सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। आखिर में ये कहानी किसी एक के नाम पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रजब भट्ट का केस सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की डिजिटल दौर का स्ट्रेस टेस्ट भी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।